الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إلا كفاه الله ما أهمه. قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آخری آیت کریمہ اور اسی کے ساتھ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پر موقوف ایک روایت جسے ماہرین حدیث نے مرفوع کے حکم میں رکھا ہے. اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث کے اندر ایک دعا کا بیان ہے. قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آخری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول کو مشکل حالات سے کیسے سامنا کریں اس کے لیے یہ دعا سکھائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت یہ فرمایا. یہ اثر ہے دراصل حضرت ابو درداء سے، لیکن یہ مرفوع کے حکم ہے محدثین کے نزدیک. انہوں نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے، کہ من قال اذا اصبح واذا امسى حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. جس شخص نے صبح ہونے پر اور شام ہونے پر یہ دعا پڑھ لی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ پڑھ لیا، الا کفاہ اللہ ما اہم، اس کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی کا سامنا اسے ہے، جتنی بھی دشواریوں سے وہ گھرا ہوا ہے، سب اللہ رب العالمین آسان کر دے گا. اور سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ اعراض کر گئے، یعنی کفار و مشرکین جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، بت پرستی سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اگر وہ لوگ ان لوگوں نے بات نہیں مانی آپ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دیتے تھے اور آپ کو بہت افسوس ہوتا تھا کہ لوگ ان کی بات نہیں سن رہے ہیں، بہت پریشانی آپ محسوس کرتے تھے اور لگتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دیں گے، بہت زیادہ لگے ہوئے تھے آپ. اس طور اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول کو سمجھایا کہ اگر وہ لوگ سرکشی کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، اعراض کے راستے پہ ہیں، تمہارا کہا نہیں مان رہے ہیں، تو تمہیں اپنے مشن سے دور نہیں ہونا ہے. اس مشن کو جاری رکھو، جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس کو انجام دو، لیکن یہ پڑھتے رہو. اس لیے کہ اس دعا کے اندر، اس ذکر میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے معنی ہیں. اگر انسان انہیں سمجھے گا تو وہ کبھی اسے چھوڑے گا نہیں، اسے اپنا لے گا پوری زندگی کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ تم یہ پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یعنی مجھے اللہ کافی ہے. اس میں بندہ ایک بات بتاتا ہے، اپنے دل کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا بات ہے، لیکن یہ ذکر جو ہے یہ دعا پر مشتمل ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے اذکار ایسے ملتے ہیں جو بظاہر ذکر ہوتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. یعنی ذکر کرنا جو اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اس ذکر کو زبان سے ادا کر کے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر مخفی اور چھپی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے. بندہ اس ذکر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، کچھ اپنی درخواست اللہ رب العالمین کے حضور میں رکھتا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایسا ہی ذکر ہے، حسبی اللہ، یعنی مجھے اللہ کافی ہے. بندے کا اللہ رب العالمین کی اس انداز میں توکل کر لینا کہ مجھے اللہ کافی ہے. کافی
یعنی اللہ رب العالمین میری سب مشکل کو آسان کرے گا، وہی آسان کرنے والا ہے، اسی کو قدرت ہے کہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی جو سیدھے سادے شریف لوگ ہوتے ہیں وہ تنہا پڑ جاتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگ گروپ بنا لیتے ہیں یا گھروں کے اندر پارٹیاں بن جاتی ہیں، اور جو سیدھا اور شریف ہوتا ہے، جو صرف اپنے حق کو جانتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا جانتا ہے، ایسی صورت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت ساری فیملی کے اندر اور معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ الگ تھلگ پڑ جاتا ہے، اس کے خلاف پورا معاشرہ ہوتا ہے یا ایک پورے گھر کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ اگر یہ پڑھے یہ دعا تو اس کی جانب سے دیکھیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک عام سا بندہ ہے اللہ رب العالمین کا، وہ یہ دعا کو پڑھتا ہے، اس ذکر کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو کافی ہے، مجھے کافی ہو جا، تو میری مدد فرما۔ یعنی اس میں اللہ رب العالمین سے بندہ مدد مانگتا ہے کہ اللہ تو میری مدد کر، میں تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اس دنیا کے اوپر یا دنیا والوں کے اوپر یا تیرے بندوں پر میرا توکل اور بھروسہ نہیں ہے، تو مجھے کافی ہے، تیرے اندر قدرت ہے، تو ہی طاقت رکھتا ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی آقا ہے، اور تیرے ہی دسترس کے اندر یہ چیز ہے کہ تو چاہے تو 1 منٹ کے اندر فوراً کا فوراً اس معاملے کو تو حل کر سکتا ہے، ہماری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے ایک رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے چاہا کہ نظر آتش کر دیں، آگ کے حوالے کر دیں، ان کو جب ڈالے جانا لگا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ ہم کو کافی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کے اوپر بھروسہ کیا اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگی کہ اللہ تو کافی ہے، تو میری مدد کر، کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تنہا تھے اور سارا ملک کے سارے لوگ ان کے مخالف تھے اور سب کے سب ان کے دشمن تھے اور ان کو آگ میں جلا دینا چاہتے تھے، ان کی یہ کوشش تھی کہ آگ میں جلا دیں۔ ایسی صورت میں بندہ بالکل بے بس تھا، اللہ کے رسول بالکل اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے اور بے بس تھے بھی، تنہا تھے، ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر، جو تنہا ہوتا ہے، جو بے سہارا ہوتا ہے، تو اسے لوگ کمزور سمجھ کے اسے لوگ ستاتے ہیں اور اسے پریشان کرتے ہیں، اس کے راستوں میں مشکلیں کھڑی کرتے ہیں۔ تو بندے کو یہ سبق لینا چاہیے کہ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے کون سا راستہ بتایا تھا مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے، اور یہی ہم کو کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا، اس ذکر کو پڑھا۔ بظاہر انہوں نے کچھ اللہ رب العالمین سے مانگا نہیں، لیکن بن انہوں نے مخفی طریقے سے بہت کچھ مانگ لیا، اور ان کا اللہ رب العالمین پہ بھروسہ تھا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العالمین ہمیں کافی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد پہنچے گی، اللہ تو ہمارا ساتھ دے۔ اس قوم سے ہم مدد نہیں مانگیں گے، اس کے سامنے ہم معافی نہیں مانگیں گے، اس کے سامنے اپنے سر کو ہم نہیں جھکائیں گے، اے اللہ میری پیشانی تیرے سامنے جھکتی ہے، تو میری مدد کر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی اور اس آگ کو جو شعلے بھڑک رہے تھے اسے گلزار میں، ایک باغ میں اللہ رب العالمین نے اسے بدل دیا تھا۔ اور یہی دعا، یہی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مشکل حالات میں پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس موقع پر تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، لیکن ایک موقع آیا جب لوگوں نے، تمام دشمن اکٹھا تھے کہ مسلمانوں کو ہم نیست نابود کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ان کے سمیت سب کو ختم کر دیں، اور سب کے سب اکٹھا ہیں، اور یہ خبر آپ کے پاس بھیجی گئی آپ کو ڈرانے کے لیے، ہراسمنٹ کے لیے، کہ سب کے سب لوگ اکٹھا ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہارا خاتمہ اب قریب ہے۔ تو ایسی صورت میں اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ رب العالمین نے مشکلیں آسان کی تھیں۔ تو یہاں یہ حسبی اللہ، اس دعا کے تمام تر کلمات پہ ہم غور کریں کہ کتنے معنی اس کے اندر۔ اللہ مجھے کافی ہے، یعنی اے اللہ تو ہمارا ہو جا، تو ہماری مدد کر، ہم بے سہارا ہیں لیکن تیرا سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے، تو ہمارا سہارا بن جا، تو ہماری مدد کر۔ حسبی لا الہ الا ہو۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں
تو اس میں توحید کو ہمیں وسیلہ ضرور بنانا چاہیے. اس چیز کو ہم سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی توحید ہماری بہت ساری مشکلوں کو آسان کرتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ رب العالمین کا قرب پانے کا، دنیا اور آخرت کی آسانی حاصل کرنے کا. یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اذکار کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور دعائیں ہوتی ہیں یا ذکر کے کلمات ہوتے ہیں، اس کے اندر توحید کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ بات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود. یعنی دنیا کے اندر جو ان معبودوں کی پرستش ہو رہی ہے، اللہ تیرے بندے تجھے چھوڑ کر جن معبودوں کی بھی پرستش کر رہے ہیں، جن کے بھی آگے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، جن سے بھی کچھ مانگ رہے ہیں، وہ اس میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے. وہ سب ناحق اور ظلمن معبود بنے بیٹھے ہیں اور لوگ ان کی ظلمن ان کی عبادت کرتے ہیں. اے اللہ وہ سب معبود نہیں ہے. معبود کون ہے؟ اللہ. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود برحق ہے تو تو ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس کے بعد اس دعا کے اندر علیہ توکلت، اسی کی ذات پر، یعنی اللہ کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا ہے. مومن کی، بندے مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے قوت بازو پر نہیں، اپنے سرمایہ اور دولت پر نہیں، اپنے کنبہ اور خاندان پر نہیں، وہ صرف اور صرف بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر. اور بار بار وہ اللہ رب العالمین سے کہتا بھی ہے کہ اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. اور اللہ پر ہی توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو، یعنی سچے اللہ کے بندوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو اس دعا کے اندر ہے کہ علیہ توکلت، یعنی تجھی پر. علیہ کو پہلے کر دینا، یعنی توکلت علیہ اگر ہوتا تو معلوم اس کا ترجمہ ہوتا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. یعنی علیہ کو پہلے کر دیا توکلتوں سے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میں نے صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے. حصر کا معنی اس کے اندر آتا ہے. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. عرش عظیم جس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اس کی بابت آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کتنی بڑی مخلوق اللہ رب العالمین کی. اس کی بابت اگر کبھی سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی یہ مخلوق ہے. یعنی یہ پوری تمام کی تمام کائنات یہ اس پر کرسی ہے، اور کرسی کو بھی حاوی ہے اللہ رب العالمین کا عرش عظیم. اس کی بابت، عرش عظیم کی بابت، اس کا جو بیان ہے حدیثوں کے اندر ملتا ہے، وہ حیران کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی یہ کتنی بڑی نشانی ہے. یہ آج کے درس میں اس سلسلے میں بات نہیں ہو سکتی کہ ایک لمبا موضوع وہ خود ہے، بجائے خود وہ ایک لمبا موضوع. تو یہاں اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول کو فرمایا، اس دعا کے اندر سکھایا کہ وہ رب العرش، وہ عرش عظیم کا رب ہے. یعنی جب اللہ رب العالمین عرش عظیم جیسی عظیم مخلوق کا، جو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس کا رب ہے، اور تمام تر مخلوقات اس کے اندر آتی ہیں، ہر مخلوق کا وہ رب ہے، وہی مربی ہے، وہی پالنہار ہے، وہی ان سب کا خالق ہے. تو اب اللہ رب العالمین کی ذات کس قدر قدرت کی مالک ہوئی، اس کا اندازہ انسان کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا انسان کا یہ دراصل سب سے بڑی قوت پر اور سب سے بڑے سہارے پر انسان کا بھروسہ کرنا ہے. اور یہ بھروسہ انسان کو کرنا ہے. اگر انسان نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی بندے پہ بھروسہ کیا، اپنے کنبہ و خاندان پہ بھروسہ کیا، اپنے سرمایہ پہ، اپنی پونجی اور اپنے کاروبار پہ بھروسہ کیا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے وقت پہ کام نہیں آتی ہیں. انسان کفے افسوس ملتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی. تو یہاں جو حدیث ملتی ہے، اس میں یہ بیان ملتا ہے کہ جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لیا صبح اور 7 مرتبہ شام کو، الا کفاہ اللہ اہمہ، اس کی جو مشکلیں ہیں اللہ رب العالمین آسان کر دے گا. تو اس ذکر کو ہم اپنائیں، صبح بھی پڑھ لیں 7 مرتبہ اور شام کو بھی پڑھ لیں 7 مرتبہ، اور اس کے معنی کو ہم اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھیں، حاضر رکھیں گے تو یہ بہت بڑا، دراصل بہت بڑا فائدہ انسان کو اس سے پہنچنے والا ہے. اللہ رب العالمین پہ جو شخص بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے. ایسا نہیں کہ انسان اللہ رب العالمین پہ زبانی تو بھروسہ رکھے لیکن اس کی نگاہ میں بہت سارے اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہوں. ایسا اگر انسان کرتا ہے تو دراصل وہ سچا توکل کرنے والا نہیں ہوا. اللہ پر جو سچا توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جو اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کافی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان دعاؤں کو، ان اذکار کو اپنانے کی اور ان کے معنی کو ذہن میں رکھنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا